بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری 2024، 21ویں قسط، چترال اور گلگت۔ آج کا بیان صرف ناردرن ایریا والوں کے متعلق ہے۔ یہ لوگ اور یہ علاقے دنیا سے کٹے ہوئے تھے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ ان کے آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ ان کو آتش پرست سے اسماعیلی مذہب میں پیر ناصر خسرو لایا، جبکہ وہ خود نماز پڑھتے تھے۔ کتاب پیر ناصر خسرو اور روحانیت، مصنف نصیر الدین اونزئی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں: ہونے والے پیغمبر یا امام میں روح قدسی پھونکی جاتی ہے، یعنی روحانی طور پر نبی یا امام میں نور منتقل ہوا کرتا ہے۔ جبکہ صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں: حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے روح حضرت محمد نازل پر فرمائی وہ پلٹ کر نہیں گئی اور وہ اماموں میں موجود ہے۔ اگر نصیر الدین اونزئی کی بات کو سچ مانا جائے تو آپ اسماعیلیوں نے تو امام جعفر صادق کے فرمان کو نہ مانتے ہوئے موسیٰ کاظم کو امام نہ مانا اور اسماعیل کو اپنا امام مان لیا اور اس وقت کے امام وقت کے فرمانے کے خلاف عمل کیا، تو کیا آپ اسماعیلی درست ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کے مشنری اس بات کو مانتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنی وصیت تبدیل کر دی، لیکن آپ کے مشنری اور اسکالر یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر نے ایک مرتبہ اسماعیل کے حق میں وصیت کر دی، آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا امام مریدوں کا پابند تھا یا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اور کیا امام نے جب اسماعیل کے امام ہونے کی وصیت کی تو کیا مریدوں سے پوچھا، یا وہ اس بات کے پابند تھے؟ یہ ہو سکتے ہیں وہ مریدوں سے رائے لیں کہ وہ کس بیٹے کے بارے میں وصیت کریں، اور پھر امام نے وصیت تبدیل کی تو کیا وہ اس بات کے پابند تھے کہ مریدوں سے پوچھتے؟ جبکہ آغا سلطان احمد شاہ کا فرمان ہے کہ جس امام کا زمانہ ہو اس کے لیٹسٹ فرمان پر عمل کرنا چاہیے، جبکہ آپ اسماعیلیوں نے امام جعفر صادق کے لیٹسٹ فرمان کو نہ مانا اور اس وقت اس امام کے مرید امام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر اس کے فرمان کی دچیاں بکھیر رہے ہیں، اس کا پیسہ غبن کر رہے ہیں اور امام کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ وہ یہ امام ان عملداروں کو ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پر پروموشن دیتا ہے۔ مزید اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے کلمہ بول حضرت آدم میں خدا کی روح پھونکنے سے دیا، یہ بول اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ اب یہ اسم اعظم جو نئے مرید بدخیال میں داخل ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے، اور اب یہ بول کئی سالوں سے اماموں کی طرف سے مریدوں کو دیا جا رہا ہے۔ میں نے بھی 1978 میں امام سے یہ بول حاصل کیا، مجھے تو کچھ نہ ملا۔ کیا جماعتوں میں سے کسی کو کچھ ملا یا کچھ نظر آیا؟ وہ کوئی بھی بدخیال کا ممبر اس بول سے اپنے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے یا کسی جماعت ممبر کے لیے کچھ فائدہ حاصل کر سکا ہے یا اپنی یا کسی اور کی تکلیف دور کر سکتا ہے؟ یہ مریدوں سے دکھوں کی مثالیں ہیں جو سالوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ میں 1974 میں چترال میں تھا، وابڈے میں میری نئی نوکری تھی، ایئرپورٹ سے آگے پاور ہاؤس بن رہا تھا۔ 1975 میں پاور ہاؤس مکمل ہوا، وہ پہلی مرتبہ
چترال میں بجلی آئی، جبکہ بجلی پیدا ہوئے 80-90 سال گزر چکے تھے، مگر چترال والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بجلی کیا ہوتی ہے۔ ہمارا ایک خانسامہ جان ولی تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ چترال والوں نے دریا میں پانی کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا ہے کہ اس میں بجلی ہے، جبکہ پانی میں بجلی نہیں ہوتی، بلکہ پانی کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی سادگی تھی کہ پانی کو چھونا چھوڑ دیا۔ میں ان کو بیوقوف نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ لوگ بہت سادہ اور مخلص ہوتے ہیں، کیونکہ یہ باقی دنیا سے کٹے ہوئے علاقے ہیں۔ ان میں سب دنیا والوں کی طرح کھوٹ نہیں ہوتا، تو ان سارے لوگوں کو اپنے باوجات کے مذہب سے تبدیل کر کے اسماعیلی مذہب میں لانا کون سا مشکل کام تھا۔ سورہ العمران آیت 85۔ ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں، اس فرمان برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اور پھر ان سادہ لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں لا کر اپنے طریقے پر لگا دیا گیا، جبکہ یہ طریقہ خدا یا اس کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ کیا رسول پاک نے یا مولانا نے دعا پڑھی؟ کیا رسول پاک نے امت کو روزہ رکھنے کی تاکید نہ کی؟ جبکہ اماموں نے ان کو اپنے طریقے پر لگا دیا، وہ سادہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر ان سارے لوگوں کی وجہ سے ہی امام اور اسماعیلی مذہب میں مشکل میں پڑا۔ پشاور میں ہمارا پہلا جماعت خانہ کریم پورہ جماعت خانہ تھا، پھر وہ عمارت مختوش ہو گئی، تو دوسرا جماعت خانہ جھنڈا بازار میں کرائے کی بلڈنگ میں بنایا گیا، جبکہ پہلے جماعت خانے کے ارد گرد تمام سنیوں کے مکانات تھے، جبکہ جھنڈا بازار کے جماعت خانے کے ارد گرد تمام سنیوں کا کمرشل ایریا تھا۔ لیکن کبھی کسی سنی کو یہ ضرورت نہ ہوئی کہ وہ ہم پر یا ہمارے جماعت خانے پر یا ہمارے امام پر انگلی اٹھا سکے، لیکن اب وہی سنی جماعت خانے کو اور امام کو پتھر مار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ چترال والے ہیں، کیونکہ 1970 میں اسماعیلی چترالیوں نے چترال میں ایئرپورٹ روڈ پر جماعت خانے کے باہر رمضان کے مہینے میں سرے عام کھانا کھایا، تو سنی چترالیوں نے ان کو منع کیا کہ رمضان ہے، روزہ رکھو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسماعیلی ہیں، ہمارا روزہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا کھانا ہے تو جماعت خانے کے اندر جا کر کھاؤ، تو اسماعیلی چترالیوں نے کہا کہ ہمارا امام ہم کو منع نہیں کرتا، تو تم کون ہوتے ہو ہمیں منع کرنے والے؟ یہاں سے سنی اسماعیلی فساد ہوا، 7-8 سال یہ سر جنگ چلتی رہی، اور پھر ان سنیوں نے اسماعیلیوں کے جماعت خانے کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد امام کا فرمان آیا کہ روزہ کا احترام کرو، سرے عام روزہ مت کھاؤ، لیکن امام کے فرمان کے باوجود یہ چترالی اسماعیلی امین کالونی پشاور میں رمضان کے مہینے میں سرے عام روزہ کھاتے ہیں، امام کے فرمان کو بھی نہیں مانتے۔ سورہ الشرا آیت 13۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس سے رجوع کرے۔ مولا علی کا قول ہے، انصاف کی ناکامی سے قوموں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اب 40 سال سے زیادہ ہو گئے اسماعیلی چترال میں اس جگہ اپنا جماعت خانہ دوبارہ نہ بنا سکے، باوجود اس کے کہ چترال میں ان کی آبادی 70% ہے، جبکہ 20% سنی ہے اور 10% کافرستان۔ پشاور میں قصہ کے پیچھے چترالیوں کا بازار ہے جو سب سنی ہے، تو ان کا چترال میں آنا جانا تھا، تو انہوں نے وہاں ایک تنظیم بنا لی اور پشاور میں پہلی مذہب اور امام کے خلاف
پوسٹر لگانا شروع کر دیے۔ ہمارا ایک 10 رکنی گروپ ہوتا تھا جو دن کو پھرتا کہ پوسٹر کہاں کہاں لگے ہیں۔ پھر شام کو سب گروپ خانے میں اکٹھے ہوتے اور پھر اکٹھے ہو کر پشاور کا چکر لگاتے اور جہاں جہاں پوسٹر لگے ہوتے ان کو پاڑتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ہمارا دوسری پارٹی سے آمنا سامنا ہو گیا، وہ پوسٹر لگا رہے تھے اور ہم پھاڑ رہے تھے، لیکن بغیر کسی جھگڑے کے وہ دوسری طرف چلے گئے۔ تو اسماعیلی مذہب اور امام کے خلاف جو کچھ ہوا وہ ان چترالیوں کی وجہ سے ہوا، جبکہ اکثر چترالیوں نے سنی چترالیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ احمد ولی حرامی جب پشاور مین کالونی میں آیا تو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا تھا، میں صرف جمعہ کے جمعہ نماز کے لیے جاتا تھا۔ پھر امام نے احمد ولی حرامی کو پشاور جماعت کا مکھی بنا دیا، جبکہ اسے اسماعیلی مذہب کے الف بے کا بھی پتہ نہ تھا، نہ اسے تسبیح نکالنی آتی تھی۔ لیکن چونکہ اس کے پاس پیسہ تھا، اس نے مین کالونی میں 3 مکانات بنا لیے۔ وہ بلڈنگ فنانس میں گریڈ 17 کا ملازم تھا، لیکن میں خود بابلہ میں گریڈ 16 میں تھا۔ میں مین کالونی میں 5 مرلے کا پلاٹ نہ خرید سکا، جبکہ احمد ولی نے 3 مکانات بنا لیے۔ گریڈ 16 اور گریڈ 17 میں 1000 یا 1500 روپے کا فرق ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی سیٹ سے پر اوپر کی آمدنی بھی ہوتی تھی تو امام کے نزدیک اور اسماعیلی مذہب میں تو حلال حرام کی کوئی بات نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ تو احمد ولی کو پشاور جماعت کا مکھی بنا دیا۔ تو احمد ولی نے مسجد چھوڑ دی، جبکہ اس نے خود کہا تھا کہ میرا باپ سنی تھا جبکہ میری والدہ اسماعیلی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی فیملی ہیں جو آدھے سنی آدھے اسماعیلی ہیں، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کرتے، باوجود پڑھے لکھے ہونے کے، دنیاوی ترقی کے، قرآن کو سمجھنے کے، ان کے ذہنوں کو اس طرح واش کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ امام ہے، یہ امام سے باہر نہیں آتے، جبکہ کئی واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے ہو چکے ہیں کہ امام وہ اسماعیلی مذہب میں کی اصلیت جان چکے ہیں۔ ان کا بھی ہماری برادری کا سا حال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا، رسول کیا کہے گا، مولا علی کیا کہیں گے، اس کا کچھ خیال نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ مرنے کے بعد سامنے آئے گا تو اس وقت گزر چکا ہوگا۔ سورہ البقرہ آیت 258۔ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حدود سے تجاوز کر گیا ہو۔ اللہ کے فرمان نمبر 1، اللہ کے فرمان کو حق مانے مگر ان کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اسے فسق کہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے فرمان سے منحرف ہو کر خود مختار بن جائے، اسے کفر کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ اللہ سے باغی ہو کر خود اپنا حکم چلانے لگے، جو اس مرتبہ پر پہنچ گیا اسے طاغوت کہتے ہیں۔ وہ یہ امام بھی طاغوت کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہے، وہ خدا کی خدائی میں اپنا حکم جاری کر دیا ہے۔ ارکان اسلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب مسلمانوں پر فرض ہے، حالانکہ رسول پاک، پنجل پاک، مولا علی بھی ارکان اسلام کی پابندی کرتے تھے، جبکہ اماموں نے ارکان اسلام کو تبدیل کر دیا، اپنا حکم جاری کر دیا، جو طاغوت کی نشانی ہے، جس پر اسماعیلی مرید غور نہیں کرتے۔ طریقوں سے مراد جہالت کی طریق ہے جن میں بھٹک کر انسان اپنی فلاح کی راہ سے دور نکل جاتا ہے اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو غلط راستوں پر صرف کرنے لگتا ہے۔ نور سے مراد علم حق ہے، جس کی روشنی میں اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر وہ ایک صحیح راہ عمل پر کامزن ہوتا ہے۔ اسی لیے ان سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا،
البتہ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اسی راستہ دکھائے، آمین۔ آپ سے سلام والے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا معلوم اللہ آپ کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے، آمین۔